اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دار ارقم اسکول مدینہ الحجاج کیمپس عزیز طلبہ السلام علیکم۔ کل بیٹے پہلے لیکچر میں ہم نے نظریے کے ماخذ اور نظریہ پاکستان کی تعریف کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم نظریہ پاکستان کی اساس کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون سی بنیاد تھی جس کی وجہ سے پاکستان بنانے کا نظریہ پیش کیا گیا۔ برِ صغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست اس لیے حاصل کی تاکہ اللہ تعالیٰ کے حتمی اور قطعی اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، اس ذات عظیم کی برتر اور مطلق قوت کو نافذ کیا جائے اور ایک ایسا نظام رائج ہو جس میں قرآن پاک اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی اصولوں کو اپنایا گیا ہو۔ اسلام محض عبادات اور رسومات کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں معاشرت، معیشت، اخلاقیات اور سیاسیات کے تمام مقاصد کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسلامی نظام جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور ہر دور کے لیے مکمل طور پر قابل عمل ہے۔ نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ حیات پر مبنی ہے۔ عقائد و عبادات، عدل و انصاف، مساوات، جمہوریت کا فروغ، اخوت و بھائی چارہ اور شہریوں کے حقوق و فرائض جیسی اسلامی اقدار نظریہ پاکستان کی اساس ہیں۔ ان اسلامی اقدار کی تفصیل ذیل میں پیش ہے۔ عقائد و عبادات۔ پوائنٹ نمبر 1، پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے پس منظر میں یہ سوچ بھی کار فرما تھی کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں اور عبادات کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں۔ عقائد میں توحید، رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتب پر ایمان لانا شامل ہے۔ الہامی کتب یعنی آسمانی کتابیں، ان کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ توحید اس رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے، لہٰذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقائد سے خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ عقیدہ رسالت یعنی رسولوں پر ایمان لانا کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لازم ہے کہ عقیدہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی بھی اعتبار سے اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ماننا عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، جس کو مقرر اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ دراصل اقامت صلاۃ اقامت دین کا وہ عملی نمونہ ہے جس کا روز مظاہرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے۔ چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے ہی دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر لبیک اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ پوائنٹ نمبر 2، عدل و انصاف اور مساوات۔ ایک منصفانہ معاشرے کا قیام۔ منصفانہ معاشرہ ایسا معاشرہ جس میں عدل و انصاف کے اصولوں پر عمل کیا جائے۔ عمل میں لاتے ہوئے مسلمانان برِ صغیر یعنی برِ صغیر کے رہنے والے مسلمانوں نے عدل اور سماجی مساوات پر زور دیا۔ معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل اور زبان و ثقافت کی تمیز روا رکھے بغیر تمام انسانوں کو برابر درجہ دیے جانے کا عزم کیا گیا۔ ریاست میں سب افراد کے لیے مساوی قانون اور یکساں عدالتی نظام قائم کیا گیا۔ آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی عوام میں مساوات اور انصاف کے قیام کی بنیادی شرائط ہیں۔ اسلامی ریاست نے انصاف کی سربلندی پر زور دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو خطبہ حجۃ الوداع میں یوں بیان فرمایا ہے: اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب آدم کی اولاد ہو، پس کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، جمہوریت کا فروغ۔
اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت یعنی آپس میں باہم مشورہ کرنے پر ہے۔ اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، انہیں مساوی درجہ ملتا ہے اور وہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ قوانین انہیں تحفظ مہیا کرتے ہیں۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ افراد میں رنگ، نسل، ذات پات یا زبان کی بنیاد پر کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی۔ حکومتی نظام سب لوگوں کی بھلائی کو پیش نظر رکھ کر چلایا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے قیام پاکستان کی غرض اور غایت یعنی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یوں بیان کی: آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں۔ پوائنٹ نمبر 4، اخوت اور بھائی چارہ۔ اسلامی معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت بنی تو اس میں اخوت اور بھائی چارے کی مثال دیکھنے کے قابل تھی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت اور بھائی چارے کا متقاضی ہے، یعنی اس کا تقاضا کرتا ہے، جو کہ مدینہ منورہ میں نظر آئی تھی۔ اسلام سے پہلے اس اصول کا فقدان تھا اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پر زور دیتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور ناداروں سے مشفقانہ رویے کی تلقین کی۔ آپ نے لوگوں کو ایک ضابطہ حیات یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے کی فضا قائم ہو۔ آپ نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا یعنی بیان کیا، واضح کیا، اور سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال کی کوئی گنجائش نہیں، دوسروں کا ناجائز فائدہ اٹھانا۔ اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات استوار ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق سلب نہ ہو سکیں اور نہ کوئی کمزور پر ظلم کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہ کرے۔ آپ نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ پوائنٹ نمبر 5، شہریوں کے حقوق و فرائض۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو ایک طرف شہریوں کے حقوق اور تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی تو دوسری جانب ان کے فرائض پر بھی بھرپور زور دیا گیا۔ ایک اسلامی معاشرے میں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کا ذکر بھی خصوصی طور پر کیا جاتا ہے۔ ایک فرد کا حق دوسرے کا فرض بن جاتا ہے۔ حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ فرائض ادا کر کے ہی ایک فرد حقوق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے۔ فرائض کا تعلق انسان کے ذاتی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کو حقوق و فرائض کا باہمی توازن ایک کامیاب ریاست بنا دیتا ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں شامل تھی۔ قائد اعظم نے بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ اسلام کسی صورت بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان، مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ عزیز طلبہ، اس میں نظریہ پاکستان کی اساس میں وہ بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں جس کے بنیاد پر پاکستان بنانے کی سوچ کو اجاگر کیا گیا۔ عقائد و عبادات مین بنیاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ یہ وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے پاکستان بنانے کی طرف زیادہ دھیان دیا گیا کہ مسلمان جن کا مذہب الگ ہے ان کے لیے ایک ایسا اسلامی نظام ہونا چاہیے اور ایک ایسی اسلامی ریاست ہونی چاہیے جہاں پر وہ اپنی زندگی آزادی سے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ عدل و انصاف، مساوات کا قانون بنایا جائے اور کسی کو بھی اس کے حقوق سے محروم نہ رکھا جائے۔ اخوت اور بھائی چارہ جو مدینہ منورہ کی ریاست میں نظر آتا تھا وہ اسلامی ریاست میں نافذ کیا جائے۔ شہریوں کے حقوق و فرائض کا خیال رکھا جائے، ہر فرد اپنا فرض ادا کرے اور اس کے حقوق اس کو مکمل طور پر ادا کیے جائیں۔ پاکستان بنانے کی سوچ کے پیچھے اقلیتوں یعنی غیر مذہب کے لوگوں کو بھی حقوق دینے کی بات کی گئی۔ قائد اعظم نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کو محفوظ کرنے کا کہا اور ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور مذہبی روایات کو تحفظ دینے کی بات کی۔ اس طرح یہ تمام وہ بنیادیں ہیں جن پر پاکستان بنانے کی سوچ اجاگر ہوئی اور نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔